کیا بازار، کیا تجارت کے اڈے، یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے۔ ایک سچائی ہے کہ آج تعلیمی ادارے تعلیم کے نام پر، تعلیم کی آڑ میں تجارت کے اڈے بن چکے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ مہذب انداز میں آج قوم و ملت کی بچوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ آج ان کو کوئی قوم و ملت کے بچوں کی ہمدردی نہیں ہے۔ کتنے عنوانات سے فیس وصول کی جاتی ہے، پیسے وصول کیے جاتے ہیں، ایڈمیشن فیس، منتھلی فیس، اسپیشل فیس، اور پتہ نہیں کیا کیا عنوانات ہیں، فلاں فیس۔ آج یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے یہ مہذب لٹیرے آج قوم و ملت کے ان کمزور اور غریب بچوں کا خون چوسنے لگے ہیں۔ ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آج تمہارے اندر علم تو آ گیا لیکن انسانیت تمہارے اندر سے نکل چکی ہے۔ قوم و ملت کے بچوں کا درد تمہارے اندر ہوتا تو آج اس طرح کا ظلم نہ کرتے کہ آج کوئی غریب بچہ فیس نہیں باندھ سکا، اس بچے کو تم نے امتحان ہال کے ٹکٹ نہیں دی، امتحان نہیں لکھا۔ آج تم سے یہ ظلم نہ ہوتا جہاں تعلیم کے نام پر لوٹ مار کی جاتی ہو۔ تعلیمی ادارے تو انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے قائم ہوتے ہیں، انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں، وہاں تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں کے قیام کا مقصد لوگوں کے اندر ہمدردی پیدا کرنا، ایثار، خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے پیدا کرنا، انسانیت پیدا کرنا تھا۔ لیکن آج معاف کیجئے، آج یہ خود انسانوں کے شکل میں درندے بن گئے کہ آج غریب بچے کو دھتکارتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے اور اس سے ہزاروں لاکھوں روپیہ وصول کرتے ہوئے ان کو کوئی رحم نہیں آتا۔ میری گزارش ہے، میری اس بات کو دور دور تک پہنچائیں کہ آج سب سے زیادہ لوٹ مار اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم کے نام پر ہوتی ہے۔ لاکھوں روپیے غریب احباب کہاں سے لائیں گے؟ یہ بھی قوم کے بچوں کے ساتھ خیانت ہوگی۔ میں تمام اسکول اور کالج کی انتظامیہ سے، مینجمنٹ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہوئے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ قوم و ملت کے ان بچوں پر آپ سے احسان کی کوئی امید نہیں ہے، خدا را ان بچوں پر رحم کرے۔ قیامت کے دن یہ بچے آپ لوگوں کا گریبان پکڑ لیں گے۔ کمبختو، تم نے تعلیمی اداروں کے نام پر تجارت کے اڈے چلائے، لاکھوں روپیے تم نے وصول کیے۔ میرے باپ کے اندر اس کی سکت اور طاقت نہیں تھی، تمہارے اس ظلم کی وجہ سے میں جاہل بن گیا۔ قوم و ملت کو آج اس کی طرف بھی توجہ کرنا ہے۔ اللہ نے ایک بہترین پلیٹ فارم، مسجد کا ممبر، محراب، مسجد ہمیں عطا کی ہے۔ آج ہر محلے کی مسجد کی کمیٹی اور مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ محلے کے ایسے بچوں کی مدد کرے۔
جمعہ کے چندوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے قوم کے، ملت کے، محلے کے جو بچے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، گھروں میں کام کر رہے ہیں، کہیں اور دکانوں میں کام کر رہے ہیں، ان بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ کریں۔ یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ مساجد کو سنوار لینا یہ مومن اور مسلمان کا صرف کام اور اس کی ذمہ داری اور فرض نہیں ہے۔ ان بچوں کی زندگی کو سنوارو، ان بچوں کو لشا کی لعنت سے بچاؤ، ان بچوں کو اس برائی کے ماحول سے باہر نکالو، ان بچوں کی اسکول کی، کالج کی فیس کا انتظام کرو۔ انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ بچے قوم کا شاندار مستقبل بنیں گے، امت کا شاندار مستقبل بنیں گے۔ آج ہم محلے کے، قوم و ملت کے ان بچوں پر اپنا مال لگائیں گے، جمعہ کے چندوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، عوام سے پیسہ وصول کر کے، مساجد کے ماحول سے، مساجد کے مقام سے اگر ان بچوں کی تربیت کریں گے، توجہ کریں گے، اور مساجد کے ماحول میں ہم کو آج ضروری ہے کہ کوچنگ کلاسز کا انتظام کریں، تربیتی سینٹر کا ہم انعقاد عمل میں لائیں۔ اللہ نے کسی قوم کو یہ موقع نہیں دیا ہے۔ جمعہ کے موقع پر صاحب خیر احباب کی توجہ کو اس کی طرف پھیرتے ہوئے آج ہم قوم و ملت کو اور مسلمانوں کے زوال کو عروج سے بدلنا ہے۔ مسلمانوں کو اگر ترقی کرنا ہے، مسلمانوں کو اگر خوشحالی کے دن دیکھنے ہیں، مسلمانوں کو اگر عزت کی زندگی گزارنا ہے، تو آج ان کو اپنے نسلوں کی حفاظت کرنا ہوگا۔ اپنے ان نوجوان نسل پر اور ان معصوم بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور صاحب خیر احباب کو ضروری ہے غور کریں۔ میری اس بات پر ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جائیں دیکھیں آپ کے محلے میں، پڑوس میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں کون ایسے بچے ہیں جن کی تعلیم ترک ہو گئی ہے، جو تعلیم کو ترک کرنے پر مجبور ہیں۔ ان بچوں کے اسکول کی فیس کا انتظام کریں۔ انشاءاللہ پتہ نہیں وہ بچہ آئندہ چل کر کیا بنے گا۔ قوم مسلم کے اندر وہ بچے ایسے ہیں، اللہ نے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو ابھارنا، ان بچوں کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئندہ چل کر یہ قوم و ملت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے ماں باپ اور یہ بچے خود آپ کے لیے جو دعا کریں گے، یاد رکھنا اللہ کی قسم، اس دعا سے آپ کو جو ترقی اور کامیابی اور جو خوشحالی نصیب ہوگی، کبھی اس ترقی اور کامیابی کو، خوشحالی کو کبھی آپ اپنی دولت سے خرید نہیں سکتے۔ ان بچوں کا خیال فرمائیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، چنانچہ ہمارے اس دوسرے جرم نے ہمیں جہنم میں پہنچا دیا۔